الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف والألف حرف واللام حرف والميم حرف. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 14واں پارہ سورہ نحل کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیں، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو پھر اللہ کی پناہ چاہیں، شیطان مردود کی شر سے بچنے کے لیے اللہ کی حفاظت چاہیں، یعنی قرآن کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. جو حدیث تلاوت کی ہے، آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا اس کو 10 نیکیاں ملے گی، اس کو نیکی ملے گی. والحسنۃ بعشر امثالها، اور وہ حسنہ جو ہے، جو بندہ قرآن کا ایک حرف پڑھے گا، ایک لفظ نہیں، ایک حرف پڑھے گا، اس کو حسنہ ملے گا. حدیث نے خود شرح بیان فرما دی، والحسنۃ بعشر امثالها، حسنہ 10 گنا نیکی کو کہتے ہیں. وَلَا أَقُولُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا الف لام میم جو سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے یہ ایک حرف ہے، نہیں، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، اور میم الگ حرف ہے. تو گویا کہ یہ 3 حرف ہیں، اور ہر حرف پر کم از کم 10 گنا نیکی ملتی ہے. کوئی حساب نہیں کر سکتا قرآن مجید کی نیکیوں کا. تلاوت کا بہت ثواب ہے، اور تلاوت مستقل طور پر کرنا ایک عبادت ہے، اور اس کا مفہوم سمجھنا اور اونچی عبادت ہے، عمل کرنا اور اونچی عبادت ہے، دوسروں کو سمجھانا اور بڑھ کر عبادت ہے. ہر عبادت کا اپنا اپنا مقام ہے. کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تلاوت کی کیا ضرورت ہے جی، مفہوم جب بندہ نہ سمجھے. وہ عربی سمجھتے ہی نہیں ہیں جو بندے یہ کہتے ہیں، یا یہ کہ وہ اسلام کی چادر اوڑھ کر اسلام کے خلاف فیر کر رہے ہیں. قرأ یقرأ کا معنی ہی پڑھنا ہوتا ہے، سمجھنا ہوتا ہی نہیں ہے. سمجھنا علمہ یعلم
تعلیم، اس کا معنی ہوتا ہے سیکھنا، ترجمہ مفہوم۔ وہ عربی سمجھتے ہی نہیں ہیں، بس ویسے ہی ادھر ادھر کوئی ناول شاول پڑھے ہیں تو ٹی وی مل گئے ان کو، یہ آج کل آسان کام ہے دین کی تبلیغ۔ دونوں لفظ الگ ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق جو پہلی وحی آئی ہے اس میں پڑھنے کا حکم ہے، سمجھنے کا نہیں ہے۔ تلاوت قرآن الگ چیز ہے، تعلیم قرآن الگ چیز ہے۔ تلاوت میں صرف الفاظ ادا ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں نا یہاں پر آیا من وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اب جب قرآن پڑھنا چاہیں، تلاوت کرنا چاہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، کیونکہ قرآن کی تلاوت کرنا مشکل ہے، پڑھنا مشکل نہیں ہے، اس نیکی میں آ جانا مشکل ہے، شیطان بہت منع کرتا ہے۔ اب دیکھیں آپ روزہ رکھ لیتے ہیں، رکھ لیا ماشاءاللہ، زکوٰۃ بھی دے دیتے ہیں اور نماز کے لیے بھی آ گئے ہیں، لیکن آپ چاند جو ساتھی بیٹھے ہیں اگر پوچھا جائے کہ صبح سے لے کر اب تک تلاوت کتنی کی ہے تو ہو سکتا ہے کچھ ایسے بھی نکلیں گے کہ کچھ بھی نہیں کی ہے۔ تلاوت کرنا یہ مشکل کام ہے، تلاوت مشکل نہیں ہے، تلاوت پر شروع ہو جانا یہ مشکل کام ہے، شیطان رکاوٹ ڈالتا ہے، اس لیے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شروع کرو پہلے قرآن کی تلاوت کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، شیطان آپ سے دور ہو جائے۔ بعض لوگ جو ہے وہ تلاوت شروع کرتے ہیں تو پھر نیند شروع ہو جاتی ہے، پتہ نہیں ان کو کس نے سبق پڑھایا ہے کہ نیند شروع ہو جائے تو یہ سکینت حاصل ہو جاتی ہے، یہ شیطان آ جاتا ہے آپ کو سلا دیتا ہے، سکینت اس کا نام نہیں ہے، سکینت کسی اور بہار کا نام ہے، کسی اور ایمانی کیفیت کا نام ہے۔ یہ کیا بات ہے آپ دینی بات سن رہے ہو اور سو رہے ہیں، کیا بات ہے جی سکینت نازل ہوئی ہے، شیطان نازل ہوا ہے جو آپ کو دین کی بات سننے سے محروم کر رہا ہے۔ تلاوت شروع کر دی، نیند آ گئی ہے، سکینت نازل ہوگی نہیں، یہ سبق سکینت کا بھی شیطان نے پڑھایا ہے۔ اللہ کی ناراضگی آ گئی، شیطان مسلط ہو گیا ہے، صحیح وضو نہیں بنایا، کپڑے سے ہی صاف نہیں ہے آپ کے، صحیح توجہ سے تلاوت کرنی چاہیے، سونے سے نہیں، سونا تو کیا بات ہے، یہ کیا سکینت ہے۔ میں نے آج تک ایسی کوئی حدیث نہیں پڑھی، آپ نے پڑھی ہو تو بتا سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہوں، صحابہ آگے چار زانو ہو کر سر نیچے کر کے بیٹھ کر سوئے ہوئی ہو، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ایسا ہوتا تھا، حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کہتے تھے ایسا سناٹا چھا جاتا تھا جیسے ہمارے سروں پر چڑیاں بیٹھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا، آنکھیں سرخ ہو جاتی، مطلب جوش کے ساتھ بیان ہوتا تھا۔ اور بیان مولوی کو بھی جاگ کر کرنا چاہیے، وہ بیان کرنے والا ہی خود من 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 خود سویا ہوا ہو تو آگے جو بیٹھی ہے دنیا وہ بھی سوئے گی۔ جب مولوی میں جان ہوگی، کوئی اس کے بیان میں قوت ہوگی تو پھر عوام بھی نہیں سوئے گی۔ جب خطیب ہی ایسا آپ نے چنا ہے جو 5-7 ہزار میں کام چل جائے، وہ ایسا ہی کام چلائے گا آپ کا، تو اس کی بیان بھی ایسا ہی ہوگا تو دنیا بھی سوئی ہو۔ لوگوں کو بیان نہیں چاہیے، ہاں وہ کہتے ہیں ان کو اسلام پتہ، دیکھو نا سب کو پتہ ہے 12:30 35 منٹ پر بیان شروع ہوتا ہے تو کتنے بندے آتے ہیں اور آخر میں ٹکرے لگانے والے کتنے آتے ہیں، بیان چاہیے ہی نہیں ہو تو وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھتے ہیں ہم بیان، ہمیں کیا ضرورت ہے بیان کی۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ بہت امتحان کا کام ہوتا ہے، اس لیے اس سے پہلے اعوذ باللہ کا حکم ہوا، اور فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو ایک بات، جس کام میں فضیلت زیادہ ہو اس کام کو بجا لانا مشکل ہوتا ہے، بھلے جسمانی طور پر، بھلے روحانی جسمانی طور پر نہیں، ذہنی طور پر۔
قرآن کی تلاوت سب سے زیادہ ثواب والی چیز ہے۔ من قرأ حرفا من کتاب اللہ، ایک حرف، آپ سورہ یاسین کی حرف نہیں گن سکتے، 7 قرات ہیں، کسی قرات میں یہ مد ہے، کسی میں یہ غنہ ہے، کسی میں صیغہ معروف کا ہے، کسی قرات میں صیغہ مجہول کا ہے، کسی کے اندر شد ہے، کسی میں شد نہیں ہے۔ یہ جو بتایا گیا نا کہ قرآن کے جو مطلب ہے جی لفظ ہیں وہ 6666 ہیں، یہ اندازہ ہے، کیونکہ مختلف قراتوں کے مختلف صیغے ہیں، الفاظ ہیں۔ تو سورہ یاسین کی آپ حرف نہیں گن سکتے، تو مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کے اوپر انسان کو بے شمار نیکیاں نصیب ہوتی ہیں۔ یہ سمجھانا مقصد ہے کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ تعالی فلہ حسنہ، جس نے ایک حرف پڑھ لیا اللہ کی کتاب سے اس کو حسنہ مل گئی، والحسنۃ بعشر امثالہا، 10 گنا ہوتی ہے۔ اور پھر آگے سمجھا بھی دیا کہ الف لام میم ایک حرف، ایک نہیں ہے حرف، حرف الف ہے، حرف لام ہے، الف نہیں، سب پر الگ الگ دیکھیں۔ قرآن مجید کا تعلق رمضان کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ میں نے پچھلے جمعے پر ایک سوال چھوڑا تھا کہ قرآن مجید تو 23 سالوں میں نازل ہوا ہے، تو ادھر قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور ادھر ہم جب تفسیر کی تاریخ پڑھتے ہیں تو کوئی آیت مکہ میں نازل ہو رہی، کوئی عرفات میں نازل ہو رہی، کوئی بدر میں نازل ہو رہی، کوئی رات کو کوئی دن کو، رمضان کے مہینہ تو وہ نہیں تھا۔ قرآن 23 سال میں نازل ہوا ایک بات ہے، آیت کہہ رہی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن نازل ہوا رمضان۔ اس کا جواب، ایک جواب یہ ہے کہ آپ عربی نہیں پڑھے ہوئی ہو، اس لیے دل میں سوال آتا ہے۔ قرآن نے کہا نا جب انا نحن نزلنا الذکر، اس میں یہ بتا دیا 23 سال۔ قرآن نے کہا جب شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، انزل ینزل، انزل، جب لفظ انزل بتایا تو بتا دیا کہ ایک ہی دفعہ اکٹھا رمضان میں نازل ہوا۔ جب قرآن نے نزل کہا تو بتا دیا کہ ہم نے وہ جو اکٹھا آسمان پر نازل کیا نا، آسمان دنیا پر، اس میں تھوڑا تھوڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر 23 سال میں نازل کیا۔ یہ باب افعال اور باب تفعیل کا دونوں کا الگ خاصہ ہے، لیکن آپ کا امام آپ کی زبان نہیں جانتا ABCD، اور آپ قرآن کی زبان نہیں جانتے، اس لیے یہ سوال ہے کہ 23 سال میں قرآن نازل ہوا۔ آیت کہتی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا، تو اس لیے اکٹھا نازل ہوا، اس کو تعبیر کیا انزل سے، وہ آسمان دنیا پر، تھوڑا تھوڑا نازل کیا، اس کو تعبیر کیا نزل سے، باب تفعیل سے، تھوڑا تھوڑا جتنی جتنی ضرورت پڑتی رہی۔ نزل علی قلبک، اے نبی ہم نے قرآن کو آپ کے قلب پر نازل کیا۔ تو بات یہ ہے تمام کتابیں بھی آسمانی 4 بڑی یا صحیفے جو 100 کے لگ بھگ نازل ہوئے، وہ سارے کے سارے رمضان المبارک میں ہی نازل ہوئے ہیں۔ بس یہ الگ بات ہے کہ آخری شریعت کو یہ اعزاز بخشا گیا کہ رمضان کے مہینے کے روزے فرض کر دیے گئے، ان کے اوپر رمضان کے روزے نہیں تھے، مختلف طرح کے روزے ان کے اوپر تھے۔ تو قرآن مجید کا تعلق رمضان کے ساتھ بہت زیادہ ہے، اور رمضان میں مشقت والا کام اتنا نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کی تلاوت ہو سکتی ہے، آپ وہ وضو ہو کے بیٹھ جائیں، تلاوت کرتے رہیں۔
اگر کسی کو تکلیف نہ ہو تو تھوڑا اونچی آواز کے ساتھ تلاوت کرنی چاہیے. وہ جو دل میں آپ تلاوت کرتے ہیں اس میں ثواب ہو جاتا ہے، گزارا ہو جاتا ہے، اس میں حروف اور مخرج سین صاد وغیرہ وہ صحیح ادا نہیں ہوتا. ایک بات اور ہے، قلب کے اوپر جو زیادہ مؤثر ہوتی ہے تلاوت وہ تھوڑی اونچی آواز کے ساتھ. تو آپ کی اپنی تلاوت آپ کے کان میں جائے زیادہ فائدہ ہوگا. حفظ کے بچوں کو بھی اونچا اس لیے پڑھایا جاتا ہے کہ ان کی آواز ان کے کان میں جائے تو سبق جلدی یاد ہو جاتا ہے. تو اگر کسی کو تکلیف نہ ہو تو قرآن مجید کی تلاوت اونچی آواز کے ساتھ ہو. گھر میں ہو، اگر مسجد میں لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر سال جبرائیل علیہ السلام اتنا قرآن دور کرتے تھے جتنا پیچھے نازل ہو چکا ہوتا تھا. تو قرآن کے ساتھ رمضان کا ایک تعلق ہوا. جیسے حافظ بھی پکا کرنے کے لیے نا یہ دور مطلب کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سناتے ہیں. یہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام کی. ایک دوسرے کو حافظ جبرائیل بھی سناتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سناتے ہیں. جبرائیل سناتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں. آپ سناتے ہیں تو جبرائیل سنتے ہیں. تو حافظ قرآن بچے جو ایک دوسرے کو اپنی منزل پکی کرنے کے لیے سناتے ہیں، یہ دیکھو کتنی اونچی سنت پر عمل کرتے ہیں. اور جس سال رمضان میں آپ نے 2 مرتبہ دور کیا تو دنیا سمجھ گئی تھی کہ اگلے سال سے پہلے آپ دنیا سے پردہ کر جائیں گے. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہربانی اور کسی پر ہے نہیں، حافظوں پر تو ہے. وہ تراویح کر گئے نا جی. صحابہ کا اجماع منعقد ہوا بے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دنوں میں کتنی تراویح پڑھی ہیں. کسی نے کیا کہا تو اجماع ہوا 20 تراویحوں پر. آج کل 20 تراویح کو بھی دیمک لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ادھر ادھر آپ سن رہے ہو. بہرحال نفل عبادت، سنت عبادت بہت ثواب ہے اور مقام قرب کا ذریعہ ہمیشہ مستحب عبادت ہوتی ہے. صحابہ نے اسلام نہیں سمجھا. ہندوستان میں ایک جوناگڑھی پیدا ہوا، اس نے اسلام سمجھ لیا کہ تراویح 8 تھی. صحابہ نے نہیں سمجھے، یعنی عمر نہیں سمجھا جس کے بارے میں یہ کہا گیا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. سرکار کا فرمان ہے. کتنے اونچے صحابہ ہیں. سوائے ابو بکر کے بڑے بڑے صحابہ جی اس وقت زندہ تھے نا. جب مسجد نبوی میں صحابہ کا 20 تراویح پر اجماع ہوا تو لوگ عمر سے ڈرتے تھے کہ عمر صاحب آپ خود تکڑے ہو، مضبوط ہو، جسم آپ کا پکا ہے نا جی، آپ طاقتور ہو، آپ اپنا قانون دوسروں پر نافذ کر رہے ہو. آپ 20 پڑھ سکتے ہیں، دوسروں پر 20 کیوں نافذ کر رہے ہیں؟ صحابہ ڈرتے تھے؟ نہیں ڈرتے تھے صحابہ. بات تھی ایسی کہ صحابہ کو پتہ تھا کہ 20 تراویحیں پڑھی گئی ہیں. پھر کیوں ڈرتے تھے؟ حضرت عمر نے کہا تھا کہ میں گڑبڑ کروں گا تو میرا کیا کرو گے تم؟ کیا کر سکتے ہو؟ میں جب خلیفہ بن گیا ہوں، میں گڑبڑ کروں گا تو تم میرا کیا کر سکتے ہو؟ ایک نوجوان کھڑا ہوا تلوار لے کر کہ ہم تلوار سے تم کو سیدھا کر دیں گے. یہ ڈرتے تھے اس لیے وہ تلوار لے کر کھڑا ہو گیا تھا. نہیں ڈرتے تھے. اور حضرت عمر کو جب حق بات کہی جاتی تھی فوراً مانتے تھے، فوراً مانتے تھے. جیسے وہ مہر کے بارے میں انہوں نے مشورہ کیا کہ تھوڑا ہونا چاہیے. ایک عورت کھڑی ہو گئی جو سائیڈ میں عورتیں بیان سن رہی تھی. کہا حضرت عمر قرآن کے خلاف بات کر رہے ہو. قرآن نے کہا قنطاراً من احداہن قنطاراً، ایک ڈھیر خزانے کا اگر عورت کو دیا گیا ہے مہر تو مت لو واپس. لوگ معاف بھی کرا لیتے ہیں، تنگ کرتے ہیں تاکہ بیگم معاف کر دے. یہ مرد ہیں جی، معاف نہیں کرانا چاہیے. وہ معاف کرے بھی تو نہ کرو، بس جو حق اس کا ہے فوراً دینا چاہیے. لوگ لٹکاتے رہتے ہیں، جس دن طلاق کی بات کوئی جھگڑا اللہ نہ کرے ایسا اس دن پھر مہر یاد آتا ہے. مہر پہلے دن ہی دینا چاہیے. تو عمر فوراً مان گئے.
جب 20 تراویح کے اوپر اجماع منعقد ہوا تو صحابہ چپ کر کے بیٹھ گئے کہ حضرت عمر سے ڈرتے تھے وہ ماریں گے؟ نہیں ڈرتے تھے. ادھر لڑکا تلوار لے کے کھڑا ہو گیا تھا، وہ ڈرتا تھا عمر سے وغیرہ. بہرحال آج کل دیمک لگی ہوئی ہے. میں نے کہا صحابہ جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہم حضرت عمر جیسے نہیں سمجھے. وہ ہندوستان میں ایک شخص پیدا ہو گیا، وہ اس کو سمجھ آ گئی تراویح 8 تھی بھی نہیں ہے. اور ہم لوگ بھی لکیر کے فقیر، اپنے کو کچھ بھی نہیں پتا اپنا بھی، اپنے کو کچھ بھی نہیں پتا اپنا بھی. اور ہاں جی ہاں وہ تو بڑے نالج سے بات کرتے ہیں، وہ فلان بڑے بات کرتے ہیں. جمہور امت کے نزدیک 4 ائمہ، 4 ائمہ کے نزدیک 20 تراویح ہمیشہ حرم میں 22 تراویح پڑھی جاتی ہے. وہ ذرا سی بات کی تھی گزشتہ دنوں میں کسی حکومت سعودی کے فرد نے تراویحوں کے بارے میں. سدیس صاحب کا آپ نے حفظ اللہ تعالیٰ خطبہ سنا ہے 20 تراویح کے بارے میں؟ آپ ABC جانتے ہو نا، اس لیے وہ اس دنیا کے خطبے سنو گے. وہ عربی میں خطبہ تھا، عربی پڑھنی چاہیے، عربی مشکل نہیں ہے، فطرت کی زبان ہے، سیدھی لکھی جاتی ہے. وہ غیر فطرتی زبان ہے، الٹی لکھی جاتی ہے. یہ جلدی سمجھ میں آتی ہے اور بچوں کا دماغ ہی خراب ہو جاتا ہے. انگریزی پڑھا کے سکول سے بھاگتے رہتے ہیں. اس لیے سکول سے بھاگتے ہیں کہ انگریزی پڑھاتا ہے. انگریزی پتہ نہیں، ادھر تو ماسٹروں کو انگریزی آتی ہوتی ہوگی، گاؤں دیہاتوں میں تو ماسٹروں کو بھی انگریزی کوئی نہیں آتی، اس لیے پھر سارے بھاگ جاتے ہیں سکول، سارے ویسے ہی کھڑے ہوئے. قرآن آسان ہے اور اس کی تلاوت سیکھنا آسان ہے. تلاوت مستقل عبادت ہے، مستقل حکم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد 4 میں تلاوت کو مستقل بیان کیا گیا ہے. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. ہم نے اے ایمان والو تمہارے اوپر احسان کیا کہ تم ہی میں سے اپنا امام، آخری پیغمبر، اپنا محبوب پیغمبر امام الانبیاء بھیجا. رسولا من انفسہم، یہ مکی ہے، قریشی ہے، ہاشمی ہے. والد کا نام عبداللہ ہے، دادا کا نام عبد المطلب ہے، امی کا نام آمنہ ہے، اس کے چچے ہیں، پھوپھیاں ہیں، اس کے کزن ہیں، رشتہ دار ہیں، یہ قبیلہ رکھتا ہے. رسولا من انفسہم، نبی کو بشریت سے نہ نکالو. یہ اولو العظم بشر ہے، اونچا بشر ہے، افضل البشر ہے. رسولا من انفسہم، تم ہی میں سے، انہی میں سے ہم نے اپنا آخری حبیب چنا. اس کا کام کیا ہوگا؟ جو ہم اس پر کتاب نازل کریں گے وہ کتاب تلاوت کر کے لوگوں کو سناتا رہے گا. یتلو علیہم آیاتی، یہ پہلا مقصد ہے، پہلا مقصد ہے تلاوت کا. تلا یتلو تلاوت کرنا، قرأ یقرأ پڑھنا. دیکھیں اب تلاوت آئی نا بات یہاں پہ، یتلو نہیں، وہ یزکی ہے، لوگوں کے تزکیہ کرے گا، دل صاف کرے گا. یہ دل صاف معمولی چیز نہیں ہے. سارے لوگ کہتے ہیں جی دل صاف ہونا چاہیے، ہوتا دل گند سے بھرا ہوا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے دل صاف کیا ہوتا ہے. آئینہ بنتا ہے رگلے لاکھ جب کھاتا ہے دل. کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل. جو بہت دعویٰ کرتے ہیں نا کہ نیت صاف ہونی چاہیے، فلان صاف ہونی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے نیت کیا چیز ہوتی ہے. صرف نیت کو لے کے ہی چلتے پھرتے رہنے سے کچھ نہیں ہوتا. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع. قرآن 21واں پارہ
22واں سورہ فاطر، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، تمہاری نیکی اعمال، تمہارے اعمال صالحہ، تمہارے ذکر و اذکار، تمہاری تلاوت، تمہارے اچھے اعمال ادھر اوپر جاتے ہیں۔ نیت تو پہلے ہوتی ہے، لوگوں نے صرف نیت ہی کر کے رکھی ہوئی ہے، عمل کچھ نہیں کرنا۔ عمل کے لیے نیت ضروری ہے، نیت نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ انما الاعمال، بخاری شریف کی پہلی حدیث اور بخاری کا نعرہ لگانے والوں، پہلی حدیث انما الاعمال، لفظ اعمال پہلے آیا، انما الاعمال بالنیات، جو آپ نیکی کر اعمال کر رہے ہیں ان اعمال کیا جائزہ لے لیں کہ نیت کیسی ہے، ریاکاری تو نہیں ہے۔ حضرات یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، نماز، روزہ، تلاوت، حج، یہ تو ارکان اسلام ہے نا جی، اس میں بھی اگر ذرا سی نیت میں گڑبڑ آ گئی تو اعمال تو ضائع ہو گئی، مزید گناہ بھی ہوگا۔ یہ تو اعمال ہے۔ اب اگلی بات سنیں، ترمذی کی حدیث، من لبس ثوب شہرت البسہ اللہ تعالی یوم القیامت ثوب مذلت، رواہ ترمذی۔ میں گزشتہ جمعے پر ایک بات بیان کر چکا ہوں، اپنی آسانی کے لیے جو کچھ بنایا جائز ہے، اپنے آپ کو اچھا لگتا ہے، لباس اچھا بنایا، گاڑی اچھی لی، اچھا ہے، مطلوب ہے، اپنی ضرورت کے لیے کوئی چیز بنائی، ہر بندے کی اپنی ضرورت ہے، ایک بندے کی ایک گاڑی بھی ضرورت نہیں، ایک بندے کی 10 گاڑیاں بھی ضرورت ہو سکتی ہیں، وہ اس کا اور اس کا معاملہ ہے۔ ضرورت اسلام اس کو جائز کہتا ہے، ٹھیک ہے، سہولت آپ اپنے لیے بنا رہے ہیں۔ ایک بندہ تو اللہ سے ایک سرونٹ کوارٹر مانگتا ہے، یا اللہ دنیا گزر جائے گی، وہی دے دے، کرائے پہ دے دے، اور ایک کی ضرورت 10 فارم ہاؤس ہے، وہ جانے، اس کا رب جانے، حساب دیتا رہے گا، لیکن اس کی ضرورت ہے اگر ٹھیک ہے بنائے۔ ایک کا 1000 روپے سے سوٹ سے ضرورت پوری ہوتی ہے، ایک کہتا ہے میں 50,000 کا لوں گا، ٹھیک ہے، ضرورت ہے، ضرورت کے لحاظ سے ہو، اپنی راحت کے لحاظ سے ہو، اپنے آپ کو اچھی لگتی ہے چیز، اس لیے بنائی ہے، جائز ہے سب، لیکن آرائش جائز نہیں ہے، ریاکاری، اس لیے کپڑے پہنے ہیں ٹور بنے، اکثر شہری دنیا اسی میں پھر رہی ہے۔ میں آپ کے اندر ہی رہتا ہوں نا، یہ سوٹ اچھا لگے گا، لوگ جب دیکھیں گے تو کیا تاثر ہوگا، جب میں میٹنگ میں بیٹھا ہوں گا تو سامنے میرے بیٹھے ہوں گے لوگ، کیا اثر پڑے گا۔ کیا مطلب ہے اس سوٹ کا؟ خود کو خوش نہیں کرنا، لوگوں کو دکھانا ہے، یہ جائز ہے۔ اسلام آرائش کو پسند نہیں کرتا، نمائش، دوسرے کی چیز کو، دوسرے کو دکھانا، نمائش، نمائش نماز کی ہو تو کام کی نہیں، روزہ نمائش کا ہو تو کام کا نہیں، صدقہ خیرات، زکوٰۃ، حج، عمرہ نمائش کا ہے نہیں، نیت ٹھیک کرو۔ اور اگر من لبس ثوب شہرت البسہ اللہ تعالی یوم القیامت ثوب مذلہ، عبادت کی نیت تو درست کرنی ہی کرنی ہے ورنہ ضائع ہو جائے گی۔ اگر لباس ایسا بنایا، اس نیت سے بنایا کہ لوگوں پر میرا اثر پڑے، شہرت ہو، یہ مرد ہو کر زنا نہیں بنا ہوا ہے، انہیں شوق ہوتا ہے لباس دکھانے کا، حالانکہ انہیں بھی شرعاً یہ نہیں ہونا چاہیے۔ شہرت کی خاطر لباس بنایا، قیامت کے دن اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس کو ذلت کا لباس پہناؤں گا۔ آپ ضرورت دیکھیں، اپنی سہولت دیکھیں، اپنے آپ کو اچھا لگتا ہے لاکھ روپے کا پہنے لباس، کوئی بات نہیں، یہاں صاحب یہ ہے نیت درست کرنی ہے، تھوڑی سی بات ہے، اپنے آپ کو اچھا لگے وہ چیز آپ پہنتے ہیں،
وہ ہندی رہ کر ہندوستان کے قریب ساتھ ہیں. مم ماتا مم بھاتا، مم ماتا جگ بھاتا، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پہننا وہ جو لوگوں کو پسند ہو، کھانا وہ جو خود کو پسند ہو. ہندی زبان کا یہ جملہ ہے. نہیں، اسلام کیا کہتا ہے؟ پہننا وہ ہے جو خود کو پسند ہو، کھانا وہ ہے جو خود کو پسند ہو، دوسرے کی نمائش نہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس. اے لوگو، ایمان والو، اپنی نیکی کو، صدقات کو ضائع نہ کرو احسان جتلا کر. پیسہ بھی دیا پھر احسان بھی جتلاتا ہے. اور بعد کسی کو کوئی مسئلہ بتاؤ نا کہ یہ ارے یہ پنکھا ایک چلا لو، دو چلا لو نا، اس طرح گزارا ہو رہا ہے، یہ لائٹ، مولوی صاحب چندہ دیتے ہیں، مسجد میں چندہ دیتے ہیں، چندہ دیتے ہیں، احسان کرتے ہیں. یہ احسان کی بات ہے نا. چندہ جتنا دیتے ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو اعلان کرتا رہتا ہوں، پتہ نہیں یہ میرے نمازی میرے سے ناراض ہیں، میرے اعلان کا مطلب ہی نہیں سمجھتے ہیں، اس کے اوپر صحیح عمل ہی نہیں کرتے. میں لوگوں کو کہوں کہ اس طرح مقروض ہے، وہ کہتے ہیں اتنے مالدار کاروباری ادارہ بلیو ایریا میں اور 6-7 منزلہ مسجد میں یہ حالت ہے کہ مشین کا اعلان ہوا تو وہ بھی نہیں ہوئی، مدرسے کے چندے کا اعلان کیا وہ بھی نہیں ہوا، اور دوسرا کوئی کرتے ہیں بل شل تو وہ بھی نہیں. لگتا یہی ہے یا آپ لوگوں کے پاس میری طرف پیسے آپ کے پاس بھی نہیں ہے. وہ سارے دوست آپس میں بھوکے ہی مل گئے ہیں، یا یہ کہ آپ کو تنخواہیں نہیں ملی، یا مولوی صاحب کے اعلان سے آپ ناراض ہوتے ہیں. ایک ایک چیز کا الگ کھاتا ہے ہمارا، صاف ستھرا. آپ کہاں تھے جب ہم نے بنیادیں کھڑی کی اور اتنی بڑی مسجد بنائی؟ کہاں تھے آپ؟ آپ تو جب آئے ہو جب بڑی مہنگی قسم کی ترکی کی ملک کی قالینیں بچھی ہوئی ہے، آپ تو تب آئے ہو. تو احسان نہ جتلاؤ، نیکی ضائع ہو جائے. فرمایا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی. احسان نہ جتلاؤ اور کسی فقیر کو دے کر اسے تکلیف نہ دو. 100 روپیہ دیا، 500 دیا، ذرا محترم ہماری گاڑی بھی دھو دینا. 500 روپیہ زکوٰۃ کا دیا، زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی، گاڑی بھی دھلوا لی ہے. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس. کسی کو صدقہ دے کر احسان جتلایا، یا صدقہ دے کر اس کو تکلیف پہنچائی، یا صدقہ دیا ریاکاری کر کے، سارے ایک ہی طرح ہیں، ضائع ہو گئے، ثواب بھی نہیں ملا. یہ ایک نقصان ہے. مزید ریاکاری کا گناہ بھی ہوتا ہے، ریاکاری کا گناہ بھی ہوتا ہے. اس لیے ہر نیکی، نماز ہو، روزہ ہو، تلاوت ہو، کچھ بھی ہو، اللہ کی رضا کی خاطر ہے. اور یہ جائزہ لیتے رہنا چاہیے، جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو درمیان میں نیت گڑبڑ ہو، کیونکہ شیطان ہر وقت حملہ آور ہوتا ہے. آپ نے ہو سکتا ہے تلاوت شروع کی ہے، نیت اچھی تھی، اور تلاوت کرتے 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 کہ درمیان میں پھر نیت گڑبڑ ہو گئی. جائزہ لیتا رہنا چاہیے، جائزہ لیتے انشاءاللہ اس کے بہت بڑے ثمرات ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے، اور دیکھو بخاری کی حدیث ہے، بخاری اور مسلم حدیث کی ان کتابوں کا نام ہے نا جی. جب ان کا نام لیا جائے تو غیر عالم بھی سمجھ جاتا ہے کہ صحیح مستند حدیث بیان ہو رہی ہے. غیر عالم بھی سمجھ جاتا ہے کہ بخاری اور مسلم اور صحیح ستہ جو ہے نا جی کتابیں، ان پر جانچ پڑتال بہت کی گئی ہے. لیکن لوگ عمل بخاری اور مسلم حدیث اسی پر کرتے ہیں جو اپنے مزاج کو لگتی ہے. یاد رکھنا بات، بہت سارے لوگ قرآن حدیث پر عمل کرتے ہیں، صحیح معنی میں عمل کرتے ہیں، الحمدللہ ماشاءاللہ، اور اللہ ترقی نصیب فرمائے. بہت سارے لوگ قرآن اور حدیث کو لیتے ہیں، بخاری مسلم کا بڑا چرچا کرتے ہیں، بڑی گردان پڑھتے ہیں، لیکن وہ حدیث وہ لیتے ہیں جو مزاج کو لگتی ہے. ایسا نہیں، اسلام اس کا نام نہیں ہے.
ہر حدیث ہماری آنکھوں کا نور ہے، ہمارے ایمان کا سرور ہے، ہمارے دماغ کی تازگی ہے۔ ہر حدیث قرآن کی ہر حدیث کو ماننا چاہیے۔ مزاج کی حدیث کو لیا تو آپ نے خواہش نفس پر عمل کیا، حدیث پر عمل نہیں کیا۔ ہر حدیث، اب حدیث میں پھر دیکھتا ہوں آپ کا عمل کیسا ہے، کہ آپ سمجھتے ہیں اس کو، حدیث کے مطابق آپ کا طریقہ کار ہے، آپ کا رہن سہن ہے، آپ کی مارکیٹ ہے، آپ کا دفتر ہے، اس حدیث کے مطابق جو بخاری کی بیان کر رہا ہے۔ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سنو لوگو تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن خود سیکھتا ہے، دوسروں کو سکھاتا ہے۔ سنو بلو ایریا والوں، قرآن سنانے والے کون ہیں؟ مدرسوں میں پڑھے ہیں، آپ کے سامنے منبر پر بیٹھا ہوا ایک مولوی نظر آ رہا ہے، یہ قرآن بیان کر رہا ہے، حدیث بیان کر رہا ہے۔ اس نے کہاں سے پڑھا؟ یہ مدرسوں سے پڑھا ہے۔ میرے مدرسے کا نام دارالعلوم کراچی ہے، میرے استاد کا نام شیخ محمد تقی عثمانی ہے۔ جو قرآن پڑھاتے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں، یہ مدرسے والے ہیں۔ تم نے ووٹ دے کر جن کو اسمبلیوں میں بھیجا وہ تو سورہ اخلاص بھی نہیں جانتے۔ قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، دوسروں کو سکھاتا ہے۔ اور بہت سارے مسلمان قرآن سیکھنے سکھانے والوں کو حقیر نظر سے دیکھتے ہیں۔ توبہ کرو۔ حدیث کہتی ہے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے، دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ اور آپ کے ایسی ذہنیت بنائی گئی، ایسی آپ کو گھٹی دی گئی یورپ کے اس پانی سے کہ آپ کو مدرسے کے بچے جب نظر آئیں تو دکھ ہوتا ہے، اور اے بی سی ڈی والے نظر آئیں تو خوشی ہوتی ہے، سنت کے لباس میں نظر آئیں تو تکلیف ہوتی ہے، ٹائی میں نظر آئیں تو خوشی اور راحت ہوتی ہے۔ میں سکول کی تعلیم کو مخالف نہیں ہوں، اگر میں مخالف ہوتا تو میں اپنے بچوں کو دونوں تعلیمیں نہ دلاتا۔ میری ایک ہی بیٹی ہے جو نیسٹ سے ماسٹر اس نے کیا ہے، اور میرا کوئی کمال نہیں ہے، وہ اپنے نمبروں کے ذریعے سے خود وہاں تک پہنچی۔ میں تو ہو سکتا ہے نیسٹ کا نام ہی غلط لے رہا ہوں، مجھے اتنی انگلش بھی نہیں آتی، خود پہنچی، اور میں نے منع نہیں کیا۔ کیوں؟ کہ میں دونوں تعلیموں کے حق میں ہوں۔ میرے دو بیٹے ہیں بڑے جو کبھی کبھی جمعہ پڑھاتے ہیں وغیرہ، وہ حافظ ہونے کے ساتھ وفاق المدارس سے عالم بنے، ام اسلامیات وہ کیا، ایک نے کراچی یونیورسٹی سے، ایک نے پنجاب یونیورسٹی سے ایم اسلامیات کیا۔ ایم کیا وہ اسلام، کسی نے اسلام میں، کسی نے بیٹے میں، کسی نے۔ بات یہ ہے کہ ہم سکول کی تعلیم کے نہیں مخالف، امت کو ڈاکٹر بھی چاہیے، انجینئر بھی چاہیے، فلاں بھی چاہیے، عالم بھی چاہیے، لیکن نظر کو انصاف کے ترازو میں لے کے آؤ۔ وہ بھی طالب علم ہے اور ہمارے ملک کا خادم بنے گا، یہ بھی طالب علم ہے، اسلامی طالب علم، جو ہمارے ملک کی اسلامی اساسی عناصری بنیادی ضروریات کا علم بردار ہے، جو ایمان کو، قرآن کو، حدیث کو وہ پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، آپ کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں نا ہم اسلام سمجھتے ہیں، ہم جانتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، جبکہ وہ عالم نہیں بنے، جھوٹ بولتے ہیں، ان کا نفس ان کو برباد کر رہا ہے، وہ نہیں جانتے۔ جب انہوں نے اسلامی تعلیم نہیں حاصل کی، قرآن حدیث نہیں پڑھا، مدارس کے وہ 10 سال دور سے نہیں گزرے، وہ کچھ اور چیز بنتے ہیں، ان کو نفس اور شیطان دھوکہ دے رہا ہے، وہ نہیں جانتے۔ تو بات یہ ہے دوستو، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔
جن کے بارے میں آپ فرماتے ہیں نا کہ اے نبی آپ پر جان بھی قربان ہے، یہ ان کا فرمان ہے، پہلے فرمان پر تو قربان ہو جائے نا، بعد میں جان قربان کرنا۔ نعرہ لگانا آسان ہے دوستو، عمل کی زندگی میں آنا یہ اصل کام ہوتا ہے۔ تو فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے۔ اس لیول میں آؤ، اس مقام میں آؤ، تب دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ ہم اب تک برباد کیوں ہیں؟ 70 سال جی، 75 سال، 75 اور بھی گزر جائیں پاکستان کے، اگر طریقہ کار یہی رہا، نظریہ یہی رہا، جو اصول ضابطے ہیں یہی رہے، تو ترقی کے بجائے تنزل ہی ہوتا رہے گا اس ملک کا۔ خدا اور رسول کو دھوکہ دیا گیا کہ ہم نے تو لا الہ کے مطلب پر اسلام پاکستان بنایا، تو پھر لا الہ کے پڑھنے پڑھانے والے کو تنگ کرتے ہیں۔ ان کے لیے تو مدرسہ بنانا، مدرسے کا نقشہ منظور کرانا، زمین خریدنا، وقف لینا، وقف کرنا مشکل ہے۔ چندہ دینے والوں کے لیے چندہ مشکل ہے۔ یہ اسلام کی خدمت ہو رہی ہے، یہ پاکستان کے نظریے کی خدمت ہو رہی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ او یار، کل ریاستیں وہ آزاد ہوئی روس سے، 25 سال بھی نہیں ہوئے۔ ان ریاستوں کو دیکھو، ان کے نظم کو دیکھو، ان کی ہر چیز کو دیکھو، وہ ہم سے اتنی اعلیٰ آگے چلی گئی، اور ہم 70 سال کو لے کر ہی رو رہے ہیں۔ اور صرف اتنی بات کہہ کر ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ہر نعمت ہے، او جی دریا بھی ہیں، او جی درخت بھی ہیں، او جی پتھر بھی ہیں، او جی مٹی بھی ہے، او زمین بھی ہے، اس کو کیا کرو گے؟ اس پر کچھ کرنا تھا۔ جو کل ریاستیں آزاد ہوئی، ان ریاستوں میں بندہ جوتے پہن کر چلے نا تو شرم آتی ہے کہ کہیں ہمارے جوتوں کی خاک سے ان کا فرش ہی خراب نہ ہو جائے۔ اس حد تک وہ آگے گئے۔ اور جو والدین بچے کو سکول نہ بھیجیں، ان والدین پر جرمانہ ہوتا ہے کہ آپ نے بچوں کو سکول کیوں نہیں بھیجا۔ تعلیم فری، میڈیکل فری، سواری میٹرو بس فری، فلاں فری، کل آزاد ہوئی ہیں۔ جب اچھے نیت ہو، اچھے کام ہو، تو اللہ پاک پھر اس کے اوپر مدد بھی فرماتا ہے۔ ہماری تو ترتیب بھی کچھ ایسی رہی شروع سے، بے وجہ نہیں ہے چمن کی تباہیاں، کچھ باغ باں ہیں ایسے جو برق و شرر سے ملے ہوئے۔ ہم خود ہی ٹھیک نہیں ہیں، خود بنانے ٹھیک نہیں۔ کیا اسلام آباد کی سرزمین اچھی نہیں؟ اور نسیہ گلی ایجوبیہ فلاں فلاں یہ اچھے نہیں ہیں؟ آپ کے پاس پیسے بڑے آئے تو فرانس میں بنگلے بنائے، آسٹریلیا میں بنائے، لندن میں بنائے، فلاں بنائے، ادھر ہی بناتے نا، اپنے ملک کا فائدہ ہوتا۔ تو بات یہ ہے دوستو، رمضان کا مبارک مہینہ، اس میں قرآن مجید کا خاص تعلق اور رشتہ ہے۔ خوب سے خوب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ اور میں کہہ رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ان حافظوں پر ہے، ورنہ یہ حافظ مخلوق انہوں نے کب قرآن کو دیکھنا تھا؟ جب تراویح سنانی ہوتی ہیں سارا دن پڑھتے رہتے ہیں، سارا دن پڑھتے رہتے ہیں، تراویح کی برکت سے قرآن تو یاد ہو جاتا ہے نا جی۔ اگرچہ اس کو بھی دیمک لوگوں نے لگانا شروع کر دی ہے، یہ دیمک لگا رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے دوستو، آخری اشراف اعتکاف کا مسنون سنت موقدہ، ہر وہ مسجد جس میں 5 وقت کی نماز ہو اور مؤذن خطیب اس میں مقرر ہو، تو بے شک جامع نہ ہو، امام مقرر ہو، مؤذن مقرر ہو، 5 وقت کی اس میں جماعت ہوتی ہو، ہر ایسی مسجد میں کم از کم ایک بندے کا اعتکاف بیٹھنا ضروری ہے، ورنہ محلہ سارا گنہگار ہوگا۔ جو دفتروں میں مسجدیں ہیں ایسے ہی وہ جائے نماز بنائی ہوئی ہوتی ہے، 1-2 نمازیں ہوتی ہیں، وہ مسجد کے حکم میں نہیں ہے، اس میں اعتکاف بیٹھنے کی ضرورت نہیں۔ جامع مسجد یا عام مسجد جس میں 5 نمازیں ہوتی ہو، مؤذن اور اس میں خادم وغیرہ امام صاحب مقرر ہے۔ اور بہت فضیلت ہے اعتکاف کی۔ اس شریعت کا جو رہبانیت کا تصور ہے وہ اعتکاف کی شکل میں ہے۔ بہرحال جن کو اللہ توفیق بخشے اپنی اپنی جگہوں میں اعتکاف بیٹھیں۔ خواہ مخواہ رولا رش بعض مسجدوں میں بناتے ہیں، آپ پھر ادھر جا کے دیکھتے بھی رہتے ہیں،
تو رش والی مسجدوں میں لوگ پہلے جناب نام لکھواتے ہیں فلان، اپنی مسجدوں میں بیٹھے عبادت آپ نے کرنی ہے، اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ رش میں جانا، وہاں افطاری بننزہ والے دیتے ہیں، وہ بھی جرسیاں مہنگی بیچ کر رہا، پہلے ہمارا بیڑا گھرک کرتے ہیں، وہ 3000 کی جرسی کو 10,000 میں بیچتے ہیں، پھر لوگوں کو افطاریاں کراتے ہیں۔ ایسی افطاری کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو بہرحال اپنی مسجد میں بیٹھو، اپنی افطاری کرو تاکہ۔ اور یہ مبارک مہینہ، یہ مبارک گھڑی 17 رمضان ہم تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔ غزوہ بدر ہوا، بعض صحابہ کے روزے بھی تھے، ہم تو روزہ رکھ کے دفتر میں بھی آنا ہمارے لیے بڑی مشکل ہے، ہم اعصابی لحاظ سے اتنے کمزور ہو چکے ہیں، جہاد کیا کریں گے۔ 17 رمضان حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی ہوتی ہے، اور 17 رمضان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، یعنی کہ وہ حملہ اس تاریخ کو ہوا تھا، 21 کو پھر شہادت ہوئی ہے۔ 17 رمضان المبارک میں ہی فتح مکہ بھی ہوا۔ رمضان المبارک میں ایک روایت کے مطابق حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی ہوتی ہے۔ بہرحال دوستو بات یہ ہے، یہ مبارک گھڑیاں ہیں، قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ رمضان دیا۔ جتنا ہو سکے اتنا عبادت کے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھو، جو لازمی کام ہے وہ تو کرنا ہے، باقی فارغ وقت ہیں، آپ تلاوت بھی نہیں ہمت ہو رہی تو آرام کریں، میرا کہنا اور سننا۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب